جسم تو میں نے اپنے فضل سے تیرے اختیار میں دیا تھا، یہ 70 سال میں نے تجھے اپنے استعمال کے لیے دیا تھا کہ میرے راستے میں میری رضا کی خاطر یہ آزاد تو تیرے پاس امانت تھے، ان پر فیصلہ کرنے کے لیے میں نے بطور فیصل تیری عقل کو بٹھایا تھا۔ یہ 60 سال میں کیسی زندگی گزار کے آ گئے۔ آج مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرا روزہ روزہ ہے یا فاقہ ہے؟ میں مصلے پر کیسا ہوں، میں دکان کے گلے پر کیسا ہوں، میرا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو کسی پر احسان تو نہیں کیا۔ عبادت اپنی تربیت کے لیے ہوتی ہے، دوسروں پر جتانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر میرا روزہ میری تربیت نہیں کرتا، میرا روزہ میرے نفس کو لگام نہیں ڈالتا، میری زبان بے قابو ہے، میری نیت کا کھوٹ نہیں جاتا، میرے اخلاق کی گندگی نہیں جاتی، میں روزہ رکھتا ہوں مگر رات کو مسجد میں نہیں آتا، میرا روزہ روزہ نہیں ہے، میرا روزہ فاقہ ہے۔ میرے سجدے سجدے نہیں بن رہے، میرے سجدے ٹکرے بن رہے، میری عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ اگر میری سجدہ میری عبادت مجھے مزہ نہیں دیتی تو میری عبادت عبادت نہیں ہے۔ یہ مائک 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے، جس مقصد کے لیے بنا ہے، میں اس کو ہٹا کے سائڈ پہ کر دوں۔ 1 گھنٹے کے لیے گرمی میں پنکھا بند ہو جائے، جل جائے، اپنا کام کرنا چھوڑ دے، ہم اس کو اتار کے کباڑ میں پھینک کے لا کر نیا لگا دیں گے، اپنا کام ہی نہیں کرتا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، میں اور آپ بنائے کس لیے گئے تھے؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ وہ چاہتا تو مکھی یا مچھر بنا دیتا، سارا نخرہ ختم ہو جاتا۔ اس نے ہمیں حضرت انسان بنایا، میرا اور آپ کا بھرم بنایا، تو کس لیے بنایا؟ سورہ ملک کی دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے، باتیں ہم بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں، ہم نام لیتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، حضور کی زندگی کیسی تھی، ہم نام لیتے ہیں، نام کیا لیتے ہیں؟ ہم تو لڑ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اہل بیت کے نام پر، صحابہ کے نام پر کاٹنے اور کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ زمانہ سمجھتا ہے اتنے دیندار ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں تو ہمارے پھیپھڑے ہمارے حلق میں آ جاتے ہیں، نعرے لگا لگا کے۔ مگر عمل کیسا ہے، کردار کیسا ہے، ہمیں ہمارے گھر سے پتہ چلے گا، ہمیں ہمارے پڑوسیوں سے پتہ چلے گا۔ میں آپ کی خدمت میں اپنے نبی کا ایک خطبہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو حضور علیہ السلام نے بقیع الغرقد میں، جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں دل نرم ہو جاتا ہے، نفس کمزور ہو جاتا ہے، زمین نرم ہو تو پھر بیج ڈالیں اور پھر اس کا پہرا بھی دے تو امید لگ جاتی ہے کہ ایک درخت وہاں سے فضل ہو تو شاید۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس سے پہلے ایک انصاری صحابی کا انتقال ہوا، حضور کے صحابی، انصاری صحابی، یہ ایک پردہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے دنیا بنائی ہے۔ دنیا بنانے والا فرما رہا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ رومی نے ایک حکایت لکھی، حدیث پاک سے پہلے میں وہ آپ کو حکایت سناتا ہوں۔ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کتنا سادہ سی بات ہے اور کتنا بڑا پیغام مولانا روم نے ہم تک پہنچایا۔ رومی فرماتے ہیں ایک شکاری نے گوشت کے ٹکڑے میں کنڈی چھپا کر دریا میں پھینکی۔ غور فرمائیے، گوشت کے ٹکڑے میں شکاری نے کنڈی پھنسائی اور اس نے دریا میں پھینک دی، اور ساتھ ایک باریک سی ڈور جو نظر نہیں آتی، اس کے ساتھ وہ گوشت کا ٹکڑا بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ بوٹی دریا میں گئی، ایک چھوٹی سی مچھلی اس بوٹی کو کھانے کے لیے آگے لپکی۔ اس کی رفتار کو دیکھ کر ایک
बड़ी मछली, एक सियानी मछली जो वहां पर खड़ी थी, उसने छोटी मछली की रफ्तार देखी ना कि ये खाने के लिए बल्कि फंसने के लिए जा रही है, तो बड़ी मछली कहने लगी ये गोश्त की बोटी न खा, इस बोटी के अंदर असल में एक कुंडी फंसी हुई है और छुपी हुई है, वो कुंडी तुझे नजर नहीं आ रही है, अभी तुझे सिर्फ लाल लाल गोश्त की बोटी नजर आ रही है, इसके अंदर एक कुंडी छुपी है, अगर तूने मुंह खोलकर ये गोश्त की बोटी मुंह में डाली, वो कुंडी तेरे हलक में अटकेगी, गले में अटकेगी, ऐसा अटकेगी कि तू चाहकर भी उसे निकाल नहीं सकेगी, तू तड़पेगी, एक डोर हिलेगी, उस डोर के जरिए बाहर किनारे पर बैठे हुए शिकारी को तेरे तड़पने से पता चल जाएगा कि शिकार फंस चुका है, वो डोरी खींचकर बाहर निकालेगा, तेरा हलक चीरते हुए तुझे घसीट कर पानी से बाहर निकालेगा, और बाहर में उसके हाथ में छुरी है, वो छुरी से तेरे वजूद के टुकड़े टुकड़े करेगा, फिर तुझे नमक और मिर्च और मिसाले लगाएगा, तुझे फिर खोलते हुए तेल में डालकर तुझे तल देगा, और फिर 10-10 उंगलियों वाले 32-32 दांतों के साथ पीस कर तुझे खाएंगे। इस बोटी के करीब न जाना। वो बड़ी मछली अपना मशवरा देकर चली गई, वो छोटी मछली कहने लगी ये कैसी बातें कर रही थी, मैं खुद तहकीक करती हूं, कहां है कुंडी, कहां है मिसाला, कहां है छुरी, कहां है वो 10-10 उंगलियों वाला इंसान और 32-32 दांतों वाला, कहां है खोलता हुआ तेल, मैं खुद देखती। रूमी फरमाते उस छोटी मछली ने बोटी के इर्द गिर्द चक्कर लगाया, जरा खुला करके चक्कर लगाया, उसे न कुंडी नजर आई, न तेल नजर आया, न छुरी नजर आई, न मिर्च नजर आई, न खोलता हुआ कोई बर्तन नजर आया, न उसे कोई इंसान नजर आया। वो कहने लगी ये झूठ बोल कर गई है, न कुंडी है, न इंसान है, न मिर्च है, न छुरी है, न तेल है, ये मुझे डरा कर गई है कि ये कहीं खा न ले। रूमी लिखते हैं वो आगे बढ़ी और उसने मुंह खोलकर गोश्त का टुकड़ा जैसे ही अपने मुंह में डाला, उस बोटी के अंदर जो छुपी हुई कुंडी थी वो उसके हलक में अटकी, जैसे ही अटकी वो तड़पी, बाहर बैठने वाले शिकारी को पता चला, उसने डोर खींचकर उसे बाहर निकाला, और जो जो हालात बड़ी मछली ने बताए थे वो सारे उसकी नजरों के सामने आ गए। ये सारी मिसाल देकर रूमी फरमाते हैं ऐ बंदा खुदा, अल्लाह के नबियों ने, सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नहीं, 1.25 लाख नबियों ने वो सारे हालात तुझे बता दिए जो मौत की कुंडी तेरे हलक में अटकने के बाद तेरे साथ होने वाली है। कब्र की सख्ती भी बता दी, हश्र की शर्मिंदगी भी हुजूर ने बता दी। यहां खतीब हो तो होते रहोगे, यहां लोग तुझे पीर साहब कहते हैं तो कहते रहे, यहां तेरा खानदान बड़ा है तो होता रहे, यहां तू पंचायत में बैठता है तो बैठता रहे, तेरा कारोबार अच्छा है तो चलता रहे, यहां तू किसी को बात नहीं करने देता। हुजूर फरमाते जरा कब्र के कटहरे में आओ, कि तो धोखा है खत्म होने वाला, कब्र के कटहरे में आओ। 2 तरह का हुक्म कब्र को दिया जाता है, क्योंकि कैफियत 2 है, नेकोकार की सूरत और है, और नेक कौन होता है जो सिर्फ नारे नहीं लगाता, जो अमल करके दिखाता, वो नेक। नेक वो नहीं जिसे